الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ کہف کی دوسری آیت قیمن سے شروع ہوتی ہے۔ قیمن ہے قرآن، ایک ٹائم لیس گائیڈنس جو قیامت تک رہنے والی ہے انسانیت کے لیے۔ اس کو ہم اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک پیڑ ہے جس کی بہت گہری جڑیں ہیں، بہت مضبوط سیدھا کڑا پیڑ، اور اس علاقے میں ایسا طوفان، بارش، باڑھ آ چکی ہے کہ ہر چیز تباہ ہو چکی ہے۔ کوئی چیز اب اپنی جگہ پہ کھڑی نہیں ہے، بس یہ ایک پیڑ ہے جو کھڑا ہے۔ اب مجھے اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو مجھے اس کو بہت ٹائٹلی پکڑ کے چپک کھڑا ہونا پڑے گا۔ میں اس کو ذرا سی میری گرپ لوز ہوئی اور میں بھی اس کے ساتھ بہہ گئی اور باقی ہر چیز کی طرح میں بھی تباہ ہو جاؤں گی۔ یہ ہے قرآن۔ اس قرآن کو ہمیں ایسے تھامنا ہے، بس یہی ہماری لائف لائن ہے جنت تک جانے کے لیے، ورنہ ذرا سی گرپ لوز ہوئی نہیں کہ ہم تباہ ہو جائیں گے اور بہہ جائیں گے اس فتنہ میں، دنیا کے فتنہ میں۔ قیمن ہے اپرائٹ فاؤنڈیشن۔ جو سوسائٹی جس سوسائٹی کا قرآن میں ایمان ہے اس میں عوج نہیں آئے گا، وہ قائم رہنے والی ہے۔ جس فیملی میں، جس کی جنریشنز میں ایمان ہے وہ قائم رہنے والا ہے قیامت تک۔ یہ مطلب ہے قیمن کا۔ پھر آتا ہے لیونزرا مطلب اللہ ہمیں وارننگ دے رہے ہیں، اور اللہ کی وارننگ ہے تو ہمیں دھیان سے سننی چاہیے۔ کیا وارننگ ہے؟ اللہ وارننگ دے رہے ہیں باسن کا، ایک بہت بڑی مصیبت، بہت زیادہ مشکل، اکنامک ٹربلز، سوشل ٹربلز، پولیٹیکل ٹربلز، وار، ملحمہ، دجال کے آنے والے فتنہ، اور باقی ساری مصیبتیں جو آخری زمانے میں آنے والی ہیں مسلمانوں پر، ان سب کے لیے اللہ ہمیں وارن کر رہے ہیں۔ لیکن کیا صرف یہ وارننگ ہے؟ یہ وارننگ ہے شدید۔ اللہ کہتے ہیں شدیداً، بہت شدید، جتنا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، سپرلیٹو ڈگری آف ٹربلس تمہارے اوپر آنے والی ہیں۔ یہ تو ہمیں اسی بات سے ثابت ہو گیا تھا کہ آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر ایک نبی، ہر ایک رسول نے اپنی قوم کو ڈرایا۔ اس فتنہ میں ہم جی رہے ہیں آج، اور ہمارے آنے والے بچے ایکچولی اس کو جئیں گے۔ یہ بہت گھبرانے والی بات ہے۔ ملدن یہ اور سکیری ہے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم جا کے اللہ کو بول دیں گے ہمیں بہت مشکل تھی، ہمارے ساتھ یہ پرابلم تھی اس لیے ہم نہیں کر پائے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں یہ جتنی بھی تمہارے پر ٹربلز اور ٹرائلز آ رہی ہیں، یہ اس کا ٹیسٹ پیپر میں نے سیٹ کیا ہے، یہ میری طرف سے ہیں۔ اللہ اونرشپ لے رہے ہیں ہر فتنے کی۔ اس سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ڈیوائن ڈکری ہے، یہ انوائڈیبل ہے، ہم میں سے کوئی بھی اس سے نہیں بچنے والا۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اب اللہ کہتے ہیں کنگریچولیشنس مومنوں کو جو ایمان لے آئے، ان سب کو مبارکباد دے دو۔ تو کیا ہم سب خوش ہو جائیں جن کے پاس ایمان ہے؟ نہیں، یہاں پہ بھی ایک چھوٹا سا کیچ ہے، چھوٹا کیا بہت بڑا کیچ ہے۔ صرف ایمان لے کے اور اپنے گھر میں بیٹھ جانا اور صرف اپنی نمازیں پڑھنا، اپنے روزے رکھنا، سب کچھ ٹھیک سے کرنا اور بس، یہ کافی نہیں ہے۔ یہ اللہ نے کئی سوروں میں بار بار بتایا ہے۔ اب کیا کیچ ہے اس کے اندر؟ مومنین الذین یعملون الصالحات، یہ وہ مومن ہیں، وہ ایمان والے ہیں، ان کو خوشخبری دو جنہوں نے صالح اعمال کیے ہیں، جنہوں نے جہاد کیا ہے فی سبیل اللہ، جو ہمیشہ لڑتے رہے، جو دجال کی آگ میں کودنے کی ہمت رکھتے رہے، سچائی کے لیے کھڑے ہوتے رہے، جھوٹ سے روکتے رہے۔ ایسے ایمان والوں کو خوشخبری دے دو۔ کس چیز کی خوشخبری؟ ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے اجر حسنا ہے۔ صرف مومن ہونا کافی نہیں ہے، اللہ کوالیفائی نہیں کریں گے ایسے مومنوں کو جنہوں نے آگے بات نہیں پھیلائی، سچ کے لیے کھڑے نہیں ہوئے۔ گریٹ کمپنسیشن دیں گے اللہ اجر حسنا کے چلتے۔ اب اس سے ہمیں کچھ تین چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ ایک تو جب وارننگ دی تھی اللہ نے، وہ ساری مین کائنڈ کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ہے۔ جو خوشخبری اللہ دے رہے ہیں وہ صرف مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے ہے، وہ بھی ایک لمیٹڈ نمبر آف مومن، ہر کسی مومن کے لیے بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ وارننگ دنیا کے لیے ہے، کہ دنیا میں تو مشکلیں آنی ہی ہے، ٹیسٹ ہمیں دینا ہی ہے، دجال کا فتنہ تو ہمارے اوپر آنا ہی ہے۔ وہاں پہ تم بہت زیادہ ایکسپیکٹ مت کرو کہ تمہیں ریوارڈز یہیں پہ ملیں گے۔ ہاں، اللہ کی ہیلپ تو ڈیفینیٹلی ہے، لیکن خوشخبری آخرت میں دی اللہ نے۔ اس آخرت کی خوشخبری کے لیے اس دنیا میں محنت کرنے کو کہا ہے۔
پہلی اور دوسری آیت کو ایک ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پورا اسلام سمجھ میں آ جائے گا۔ اس میں ایمان کے 3 تقاضے ثابت ہوتے ہیں: توحید، رسالت اور آخرہ۔ اللہ کے رائٹس بتائے گئے ہیں۔ پہلا رائٹ ہے اللہ کی حمد کرنا، یعنی اللہ سے شدید محبت کرنا جیسے اس کا حق ہے۔ دوسرا ہے اللہ سے ڈرنا، جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، تقوی اور توکل۔ تیسرا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس کبھی نہیں ہونا۔ اللہ ہمارے ہر ایک عمل کا ہمیں ریوارڈ دیں گے، اس ہوپ میں رہنا اور اچھے عمل کرتے رہنا، ہمارا کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ضائع نہیں ہوگا۔ حب و خوف و رجا، نیک عمل کرنے کی بھی 3 کنڈیشنز بتائی گئی ہیں اس کے اندر۔ ایک تو خالص اللہ کے لیے ہی عمل کرنے ہیں، دوسرا سنت کے مطابق عمل کرنے ہیں۔ بہت زیادہ عمل کرنے کو اللہ نے نہیں کہا ہے، اس کنفیوژن میں مت رہیے گا، پر صحیح عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا کیا ہوا کام بھی اللہ کو زیادہ پسند ہے، بجائے اس پہ کہ ہم بہت بڑا کام کریں اور غلط کریں، یعنی غلط طریقے سے کریں جو سنت سے ثابت نہ ہو۔ اب ایک عام آدمی سوچے گا کہ اللہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں، اللہ ظالم کیوں ہے، نعوذ باللہ، یہ اس کے دماغ میں دجال ڈال سکتا ہے ایسا شبہ۔ کیا اس سے پہلے بھی کبھی ایسا ہوا ہے؟ تو آنسر ہے ہاں، ہر رسول کی ہی سب سے زیادہ آزمائش ہوئی ہے۔ ہمارے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی سب سے زیادہ آزمائش ہوئی ہے۔ ہم انہی کا پڑھیں گے تو بھی ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ غزوہ احد میں رسول اللہ کی بات نہ ماننے پہ کتنا بڑا نقصان ہوا تھا۔ دوسرا کوشچن اس کے دماغ میں آ سکتا ہے کہ کیا ہمارے پاس طاقت ہے یہ سب سہنے کی، ہم کیپیبل بھی ہیں، ہم یہ ٹیسٹ کریں بھی یا پہلے اپنے آپ کو فیل ڈکلیئر کر دیں؟ تو اس کا آنسر ہے نو، ناٹ ایٹ آل۔ اللہ نے سورہ بقرہ 286 میں کہا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ کسی کے اوپر ایسا بوجھ، ایسا فتنہ، ایسا ٹرائل نہیں ڈالیں گے جو وہ کر ہی نہ پائے، کیونکہ ہیلپ تو اللہ نے ہی کرنی ہے۔ وسعہ کا مطلب ہوتا ہے کیپیسٹی۔ اللہ نے اس ٹیسٹ کو پاس کرنے کی کیپیسٹی ہمیں دے رکھی ہے۔ کوئی بھی کوشچن آؤٹ آف سلیبس نہیں آ رہا ہے، سارے کوشچن سلیبس میں ہیں، قرآن میں ہیں۔ جو علم حاصل کرے گا اس کو اپنا سولوشن قرآن سے مل ہی جائے گا۔ تیسرا سوال ایک عام آدمی کے دماغ میں آئے گا کہ کیا اس ساری پریشانیاں دینے کا کوئی پرپس بھی ہے، یا صرف اللہ مزے کے لیے ایسے کر رہے ہیں، نعوذ باللہ؟ تو آنسر ہے یس، پرپس تو ہے ہی۔ اللہ بنا کسی وجہ کے تو اللہ نے پوری دنیا بھی نہیں بنائی۔ یاد رکھیں اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہر مشکل ٹیسٹ کے لیے پہلے سے ہی اللہ نے ہمیں وارننگ دی ہے، جہنم کی وارننگ دی ہے، دجال کی وارننگ دی ہے، اور ہمیں صرف وارننگ نہیں دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر سچویشن کا سولوشن بھی دیا ہے، تھرو قرآن، تھرو سننا۔ صرف ایک لا علم انسان ہی شک و شبہ میں رہ سکتا ہے، اور ایسی وسوسے اس کے دماغ میں آ سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ آزمائے گئے لوگ تھے رسول، ان کے پاس رائٹس لوگ، کیونکہ یہ درجات کے حساب سے ہی فتنہ یا ٹرائلز ہمارے اوپر آتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اسکول میں ہر کلاس، بڑی کلاس چھوٹی کلاس سے زیادہ مشکل ٹیسٹ لیتی ہے، اور اسی وجہ سے جو ڈاکٹرز ہیں، IITians ہیں، CA ہے، بننے کے ٹیسٹ اتنے خطرناک ہوتے ہیں، ان کے انٹرنس ٹیسٹ اتنے مشکل ہوتے ہیں، اور اتنے زیادہ کمپٹیشن ہوتا ہے اس کے اندر۔ تو اس کے بیسس پہ میرٹ پتہ چلتی ہے کہ کون سب سے بیسٹ ہیں اور کن کو سب سے بیسٹ کالج دینا ہے، کریم کون ہے سوسائٹی کا۔ تو اللہ کریم نکالتے ہیں مومنوں کی کہ سب سے بیسٹ کون ہے، جن کو سب سے زیادہ درجات دینے ہیں۔ سونے کو پیور کرنے کے لیے بھی ہائی ٹیمپریچر پہ تپایا جاتا ہے، تبھی اس میں سے گند الگ ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اتنے بڑے بڑے فتنہ یا ٹرائل دے کے ہمارے اندر سے ہمارے گناہ صاف کر دیتے ہیں اور ہمیں پیور کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ یہی صبر، تقوی اور توکل کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تیسری آیت ہے ماکثین فیہ ابدا۔ جو اللہ نے ہمیں اجرن حسنہ دیا، یعنی جنت جو ہمارے نام انشاءاللہ ہونے والے ہیں، جس کے ہم وارث بننے والے ہیں۔ اس دنیا میں ہم کسی بھی چیز کے وارث نہیں ہیں، چاہے وہ ہمارے گھر ہوں، چاہے ہمارے بچے ہوں، چاہے ہماری گاڑیاں ہوں، چاہے باغ بغیچے ہوں، کیونکہ ہمیں تو اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہی ہے۔ اس کے بعد وارث دوسرے لوگ ہو جائیں گے، لیکن جب جنت میں ہم پہنچیں گے، جو محنت ہم نے اس دنیا میں کی ہوگی، ہمیں اللہ وراثت دیں گے، وہ ہماری ہوگی اور ہمیشہ کے لیے ہماری ہوگی۔ وہاں ہمیشہ کے مزے ہوں گے۔ جو ہم سوچ سکتے ہیں اس دنیا میں، جو مرضی سوچ لو کہ ہمیں کیا کیا جنت میں ملے گا، وہ سب سٹارٹرز ہوں گے، وہ سب ویلکم ڈرنک ہوگی،
اس کے بعد تو شروع ہوگی ہماری لائف وہاں پہ. اور اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے، میں تمہیں اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ تم امیجن بھی نہیں کر سکتے ہو اس سے زیادہ کہ تمہیں وہاں کتنے مزے آنے والے ہیں. ہر دن نئے مزے ہوں گے، ہم کبھی بور ہی نہیں ہوں گے وہاں پہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، یہ ہمارا سب سے بڑا ریوارڈ ہوگا. وہاں پہ فرائیڈے مارکیٹ لگے گی جہاں ہم شاپنگ کریں گے، ان لمیٹڈ شاپنگ. سارے رسول، نبی اور صحابی ہمارے فرینڈ سرکل میں ہوں گے. حضرت عائشہ، حضرت آسیہ، حضرت فاطمہ، یہ سب سے تو ہم آتے جاتے گپے شپے مار رہے ہوں گے. کھانے پینے کی ان لمیٹڈ ٹیسٹی کھانا پینا، خادموں کی فوج، ڈیلی پارٹیز، ڈیلی نئی ڈریس، میک اپ، سونے چاندی کے سیاسن، اور اس سے بھی بہت زیادہ ان لمیٹڈ خوشی، یہ ہمارے لیے ویٹ کر رہی ہے اس ٹیسٹ کے بدلے میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.